یہ کہانی بہت پرانی ہے، جب گاؤں کی زندگی سادگی اور محنت سے بھری ہوئی تھی۔ ایک چھوٹے سے سرسبز گاؤں میں، جہاں کھیتوں کی ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ فضا کو خوشگوار بناتی تھی، یوسف نامی ایک کسان اپنی بیوی اور اپنے جوان بیٹے ابراہیم کے ساتھ رہتا تھا۔ یوسف ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا، جس کا دل اپنے خاندان کے لیے دھڑکتا تھا۔ ان کے پاس کچھ زمین کا ٹکڑا تھا جہاں وہ تازہ سبزیاں اگاتے تھے، جیسے کہ سرخ ٹماٹر، ہری بھری گوبھی اور رسیلے گاجر۔ یہ سبزیاں وہ صبح سویرے کاٹتے، بیل گاڑی میں لاد کر قریبی بازار میں بیچنے کے لیے جاتے۔ ان کی زندگی سادہ تھی، لیکن محنت اور ایمانداری سے بھرپور۔ ہر صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ یوسف اور ابراہیم کھیتوں میں جا پہنچتے۔ یوسف اپنے بیٹے کو محنت کی اہمیت سکھاتا، جب ابراہیم، جو ایک چھوٹا لیکن ہوشیار لڑکا تھا، اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہر کام کرتا۔ وہ سبزیوں کو احتیاط سے کاٹتے، انہیں صاف کرتے، گاڑی میں ترتیب سے رکھتے۔ یوسف ہمیشہ خود بازار جایا کرتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ابراہیم ابھی کاروبار سمجھنے کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ابھی صرف کھیتوں کا کام سیکھے اور بازار کی چالاکیوں سے دور رہے۔ ایک دن جب آسمان صاف تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، یوسف نے اپنی بیل گاڑی میں تازہ سبزیاں لا دی۔ گاڑی رنگ برنگی سبزیوں سے بھری ہوئی تھی، جن کی خوشبو دور تک پھیل رہی تھی۔ وہ بازار پہنچا، اپنی جگہ پر گاڑی کھڑی کر کے گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک سردار، جو شاندار کپڑوں میں ملبوس تھا، جس کے چہرے پر فریب کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہاں سے گزرا۔ سردار کے سر پر پگڑی تھی، اس کی چال میں ایک عجیب سی رونق جھلکتی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کی بیوی نے گھر کے لیے سبزیاں لانے کو کہا تھا۔ وہ یوسف کے پاس آیا اور بولا، اے کسان، یہ کیا بیچ رہے ہو؟ یوسف، جو ایک سادہ دل آدمی تھا، خوشی سے بولا، جناب، یہ تازہ سبزیاں ہیں، آج صبح ہی کھیت سے کاٹی ہیں، آپ کو مناسب قیمت پر دے دوں گا۔ سردار نے یوسف کی سادگی اور بھولے پن کو بھانپ لیا۔ اس نے سوچا، اس کسان کو آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، یہ ساری گاڑی کا کیا دام ہے؟ یوسف نے خوش ہو کر کہا، جناب، ساری سبزیاں 500 دینار میں دے دوں گا۔ اسے لگا کہ آج سارا مال ایک ساتھ بک جائے گا اور وہ جلدی گھر لوٹ جائے گا۔ سردار نے مسکراتے ہوئے 500 دینار یوسف کو دی اور کہا، یہ سبزیاں میرے گھر پہنچا دو۔ یوسف خوشی خوشی مان گیا۔ اس نے سردار کو اپنی بیل گاڑی پر بٹھایا، اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ سردار کا گھر ایک بڑا سا محل تھا، جس کے دروازے پر 2 نوکر کھڑے تھے۔ گھر کے اندر مہنگی چیزیں سجی ہوئی تھی، جو سردار کی دولت کی عکاسی کرتی تھی۔ یوسف نے گاڑی روکی اور کہا، جناب، جلدی سے میری گاڑی خالی کر دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، کون سی گاڑی؟ میں نے تو 500 دینار میں یہ پوری گاڑی خرید لی۔ یوسف حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، جناب، میں نے تو صرف سبزیوں کے 500 دینار مانگے تھے۔ لیکن سردار نے سخت لہجے میں کہا، تم نے خود کہا تھا کہ ساری گاڑی 500 دینار میں، اب اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ یوسف نے وہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سردار نے اپنی نوکروں کو بلایا۔ نوکروں نے یوسف کے کپڑے اتار دیے، اسے ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ یوسف شرمندگی اور غم سے بھرا ہوا سارا دن جنگل میں چھپتا رہا۔ اس کے دل میں درد تھا کہ اس کی محنت اور عزت دونوں چھین لی گئی۔ رات ہوتے ہی وہ گھر پہنچا۔ اس کی بیوی اور ابراہیم نے اس کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے پاس آئے، اسے چادر اوڑھی اور وجہ پوچھی۔ یوسف نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح سردار نے اس کی گاڑی اور عزت چھین لی۔ ابراہیم کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصے سے بولا، ابا، کل میں بازار جاؤں گا، سردار سے آپ کی بےزتی کا بدلہ دوں گا۔ یوسف نے اسے سمجھایا، بیٹا، وہ سردار بہت چالاک اور ظالم ہے، کہیں تو بھی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ لیکن ابراہیم نے کہا، نہیں ابا، بس آپ مجھے اس کا حلیہ بتا دو، میں آپ کی عزت واپس لاؤں گا۔ یوسف نے سردار کا حلیہ بتایا کہ وہ لمبا ہے، پگڑی پہنتا ہے، اس کی آواز میں فریب جھلکتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ابراہیم نے پڑوسی سے ایک بیل گاڑی مانگی، اس میں تازہ سبزیاں لا دی اور بازار چلا گیا۔ وہ اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں اس کے باپ کو لوٹا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی سردار آیا۔ اس نے ابراہیم کی سادگی دیکھی، سوچا کہ جیسے اس نے یوسف کو بیوقوف بنایا، ویسے اسے بھی لوٹ لے گا۔ وہ ابراہیم کے پاس آیا اور بولا، اس گاڑی میں کیا ہے؟ ابراہیم نے نرمی سے کہا، جناب، یہ تازہ سبزیاں ہیں، ایسی جو آپ نے کبھی نہ کھائی ہوں۔ سردار نے پوچھا، پوری گاڑی کا کیا دام؟ ابراہیم نے کہا، بس 1 مٹھی دینار۔ سردار کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا، یہ لڑکا تو اس کے باپ سے بھی زیادہ نادان ہے، وہ 1 مٹھی دینار میں گاڑی سمیت سب کچھ لے لے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پیسے گھر جا کر دوں گا۔ ابراہیم خاموشی سے مان گیا۔ سردار کے گھر پہنچ کر اس نے گاڑی اندر کھڑی کروائی اور کچھ دینار نکال کر کہا، یہ لو مٹھی بھر دینار، گاڑی میں یہیں چھوڑ جاؤ۔ ابراہیم نے سکون سے کہا، جناب، یہ پیسے تو سبزیوں کے ہیں، گاڑی تو میرے ابا کی ہے۔ سردار غصے میں بولا، تم نے خود کہا تھا کہ 1 مٹھی دینار میں پوری گاڑی۔ ابراہیم نے کہا، نہیں جناب، میں نے صرف سبزیاں بیچی ہیں۔ سردار نے دھمکی دی کہ وہ ایسے بھی اس کے باپ کی طرح ذلیل کرے گا۔ تب ابراہیم نے سردار کی مٹھی پکڑ لی، جیب سے چھری نکالی اور بولا، آپ نے میری گاڑی لی، اب یہ مٹھی میری ہے۔ سردار ڈر گیا اور کہنے لگا، جو مانگو لے لو، بس مجھے چھوڑ دو۔ ابراہیم نے کہا، پہلے وہ گاڑی واپس کرو جو تم نے میرے ابا سے لی۔
اور 1000 دینار ماہانہ نوکری دو۔ سردار کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس نے یوسف کی گاڑی خالی کروائی، 2000 دینار دیے، نوکری کا وعدہ کیا۔ ابراہیم دونوں گاڑیاں لے کر گھر پہنچا۔ یوسف خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ ابراہیم نے ساری بات بتائی اور نوکری کی خبر دی۔ یوسف نے فکر مندی سے کہا، بیٹا وہ سردار ظالم ہے، ہوشیار رہنا۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، ابا اگر وہ شیر ہے تو میں 1.25 شیر ہوں۔ اگلے دن ابراہیم سردار کے گھر نوکری پر چلا گیا۔ سردار نے سوچا کہ وہ ایسے سخت کام دے کر بھگا دے گا۔ اس نے کہا، کھیتوں میں ہل چلاؤ، شام کو لکڑیاں لاؤ۔ ابراہیم دن بھر درخت کے سائے میں سوتا رہا۔ شام کو چند لکڑیاں لے کر آیا۔ سردار نے اسے صرف ایک مٹھی چاول اور تھوڑی سی دال دی۔ ابراہیم نے خاموشی سے کھایا اور سو گیا۔ رات کو بھوک سے تنگ آ کر وہ گائے کے باڑے میں گیا، بچڑے کو کھولا تاکہ گائے دودھ دے۔ سارا دودھ پی کر سو گیا۔ صبح سردار نے دیکھا کہ گائے کا دودھ خالی ہے۔ یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ ابراہیم دودھ پیتا تندرست ہوتا گیا۔ سردار حیران تھا کہ اتنا صحت مند کیسے ہے۔ کچھ دن بعد سردار کی بیوی میکے چلی گئی۔ سردار اکیلا ہو گیا، فیصلہ کیا کہ اسے لینے جائے گا۔ اس نے ابراہیم کو ساتھ چلنے کو کہا۔ ایک گھوڑا تھا، سردار اس پر بیٹھا اور لگام ابراہیم کے ہاتھ دی۔ ابراہیم نے سوچا کہ یہ اسے تھکانے کی چال ہے۔ راستے میں سردار آرام کرنے لگا اور ابراہیم سے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے کو کہا۔ ابراہیم نے گھوڑا بیچ دیا اور جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ جب سردار جاگا تو گھوڑا غائب تھا۔ اس نے غصے سے پوچھا، گھوڑا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سردار کچھ نہ کر سکا۔ ایک بازار سے سردار نے 2 گھوڑے خریدے، دونوں سسرال کی طرف چل پڑے۔ سردار بھوک سے نڈال تھا۔ اس نے ابراہیم سے کہا، میرے سسرال جا کر خبر کرو کہ میں آ رہا ہوں۔ ابراہیم نے سسرال جا کر کہا کہ سردار کا پیٹ خراب ہے۔ اس نے سردار کے لیے کھچڑی اور اپنے لیے کھیر اور حلوہ تیار کروایا۔ سردار کو غصہ آیا لیکن وہ کچھ نہ بول سکا۔ رات کو چھت پر سوتے وقت سردار بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم سے کہا کہ اسے کھانا چاہیے۔ ابراہیم نے رسی اس کی کمر سے باندھی اور کہا، نیچے کچن میں کھانا ہے، کھا لو۔ سردار نیچے گیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ جب اس نے رسی ہلائی تو ابراہیم سو چکا تھا۔ سردار کی ساس نے آواز سنی اور سمجھا کہ چور ہے۔ اس نے سب کو جگایا اور سب نے مل کر سردار کو مارنا شروع کر دیا۔ ابراہیم بھی لاٹھی لے کر شامل ہو گیا۔ جب سب نے دیکھا کہ یہ سردار ہے تو ہنسی چھوٹ گئی۔ سردار شرمندہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر ابراہیم نے کہا، پہلی لاٹھی میں نے ماری تھی۔ سردار نے پوچھا، یہ سب کیوں کیا تو نے؟ ابراہیم نے کہا، یہ میرے ابا کی بے عزتی کا بدلہ تھا۔ سردار نے معافی مانگی، وعدہ کیا وہ کبھی کسی غریب کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے 500 دینار دیے۔ ابراہیم گھر چلا گیا۔ سردار نے سبق سیکھ لیا کہ غریب کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمارے YouTube چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ